اردو سیکھو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کا آغاز اور آج میں آپ کا خیر مقدم اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جو بھی حضرات میرے اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو بھی طلبہ طلبات دیکھ رہے ہیں، جو اردو سے متعلق ہیں، جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں، جو اردو بولنا چاہتے ہیں، جو اردو لکھنا چاہتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس چینل پہ آپ بنے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس اردو سیکھو آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کرتا رہے گا۔ جیسا کہ آپ نظر کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حمد ہے، اور یہ حمد ہے، یہ نعت ہے، یہ منقبت ہے، اور یہ قصیدہ ہے۔ ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حمد، نعت، منقبت تمام لوگوں کے لیے تو ہے ہی، بالخصوص اسپیشل بہار بورڈ کے بچوں کے لیے ضرور ہے، جو 2026 میں ایگزام دینے والے ہیں۔ ان طلبہ طلبات کے لیے اسپیشل بنایا گیا ہے، اور ان طلبہ طلبات کے لیے ایک اسپیشل آفر بھی ہے کہ یہ کلاس میں آن لائن بھی فری لوں گا، اور جو حضرات دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اسپیشل ایک چیز اور ہے آفر کے طور پہ، جو آخر تک بنے رہیں گے انشاءاللہ وہ آفر کو بھی سن لیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دیکھیے حمد، ہاں بہار بورڈ کے حمد سب سے پہلا چیپٹر حمدی ہے، جس کے مصنف شبنم کماری ہیں۔ میں ان پہ بھی جاؤں گا، اگلا ویڈیو اسی پر بنے گا۔ جب سے پہلے سمجھ سکتے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ یہ حمد ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں حمد۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ ایسا سمجھیے کہ حمد کے لفظی معنی خدا تعالیٰ کے تعریف کے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حمد نظم کے اندر آتا ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اب نعت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں، نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ حمد میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور ٹھیک اسی طرح نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں منقبت۔ منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ یعنی منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ منقبت کے اندر، حمد کے اندر، یاد بھی کرتے چلیں، حمد کے اندر خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور نعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں حضور کی بات آتے ہیں کون ہیں؟ صحابہ۔ تو صحابہ کرام، صحابہ کی بات کون آتے ہیں؟ بزرگان دین، اولیاء کرام۔ تو یہی ہے کہ وہاں بھی خدا تعالیٰ کی تعریف، نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور منقبت میں صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی تعریف۔ اب ہے قصیدہ۔ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں، قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یعنی مدح، یعنی اس کی جو تعریف کی جاتی ہے، یا کسی کی برائی یعنی ہجو بیان کی جائے۔ ہاں، قصیدہ یہ بہت پرانا صنف ہے۔ قصیدہ اس زمانے میں لکھی جاتی تھی، زیادہ تر آج بھی لکھی جاتی ہے، جس کے اندر اس دور کے اندر شہنشاہوں کا دور ہوا کرتا تھا، بادشاہوں کا دور ہوا کرتا تھا، سلطنت چلا کرتی تھی۔ تو اس وقت میں اردو کے بڑے بڑے مصنف نے، بڑے بڑے اکابرین نے، بڑے بڑے رائٹر نے قصیدہ لکھا کرتے تھے۔ زیادہ تر قصیدہ ہی کا دور رہا کرتا تھا۔ یہ بعد میں دھیرے دھیرے مصنف بڑھتے گئے، صنف بڑھتا گیا۔ تو قصیدہ کے اندر اس سمے میں اس سمے میں بادشاہوں وقت کی تعریف کی جاتی تھی، اس نیت سے کی جاتی تھی کہ اگر ہم قصیدہ گائیں گے تو اس کی تعریف بیان کریں گے، یعنی مدح کریں گے ہم، تو وہ ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اور کبھی کبھی اس کی ہجو بھی کی جاتی تھی، یعنی اس کی کمی کوتاہیوں کو بیان کیا جاتا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، اب موٹا موٹی آپ سمجھ لیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف کو بیان کرنا،
नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, तौसीफ व तारीफ को बयान करना, और कसीद मनक़बत सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन, औलिया कराम की तारीफ व तौसीफ को बयान करना। कसीदा किसी शख्स की तारीफ व तौसीफ को बयान करना या उसकी हिजो करना, यानी उसकी बुराई करना, दोनों चीज शामिल है। जो मैंने आपको बताया था कि इस क्लास के आखिर में मैं आपको एक स्पेशल ऑफर देने वाला हूं, एक स्पेशल बात बताने वाला हूं, तो मैं बताता चलूं। ये मेरे हाथ में जो पर्ची आप देख रहे हैं, तो ये इस पर्ची के अंदर इस क्लास के साथ जो अभी हम पढ़ाए हैं, कल शबनम कमाली को हम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, तवील मुख्तसर पढ़ाएंगे, सभी सवाल और जवाब के साथ चलेंगे हम। आज जो हजरात इस पे पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको इस पर साफ नजर नहीं आते हो, तो आपके लिए स्पेशल ऑफर है कि आपको मैं PDF मैं नंबर बता दूंगा, उस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए बात कर सकते हैं, और मेरे नंबर में, मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जिन बच्चा तलवार का कॉल आएगा या जिनका मैसेज आएगा, जो भी हजरात जहां से भी देख रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशल जो है PDF की शक्ल में है, जिसको मेरे मुख्तसर सवाल दिए गए हैं, मुख्तसर तरीन सवाल आपकी किताबों में है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो उसका जवाब है 22 जुलाई 1938 में पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, शबनम कमाली का वफात कब हुआ, ठीक है। इसी तरह से सवाल है। अब इसी तरह मुख्तसर तरीन सवाल, हम किसे कहते हैं, 5 जुमले में लिखिए। तो हम के लफ्ज़ी माना खुदा ताला की तारीफ की, ये जवाब में है। इसी तरह ये तमाम है। उसके बाद आ जाइए तवील सवालात, शामिल निसाब में पहले शेर की तशरीह कीजिए। तो इन तमाम सवालों को जवाब मिलेंगे, तवील भी मिलेंगे, मुख्तसर भी मिलेंगे, और आपको ये PDF की शक्ल में आपके मोबाइल में भेजा जाएगा। व्हाट्सएप नंबर में बता रहा हूँ, और जिसके जरिए आप हासिल कर सकते हैं। जो हजरात जहां से देख रहे हैं, जरूर एक मरतबा कमेंट करें, कॉल करें। आप नंबर नोट कर लें, 62 0 91 18 7 8 5 62 091 18 785। इस नंबर से व्हाट्सएप से आप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें, या नहीं तो हमारे YouTube पे भी कमेंट कर सकते हैं, फिर उसके जरिए भी हम आपसे राब्ता करते हैं। किसी तरह से आप राब्ता करें, और इंशाअल्लाह ताला आखिर तक आप बने रहें। और इसी तरह मैं एक ही क्लास नहीं, तमाम दरक्षा भी पढ़ाऊंगा और रोशनी भी पढ़ाऊंगा, आपको बाकायदा कायदा भी पढ़ाऊंगा। आपकी लास्ट तक आपके साथ बना रहूंगा, जब तक आपका क्लास, जब तक आप एग्जाम ना दे दें, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो आप जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए, मैं इस क्लास का इख्तिताम शेर के साथ करना चाहता हूँ। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल आसान पढ़ा कर। आपके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।